بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھائی نے ایک پوسٹ کا ذکر کیا کہ کسی نے پوسٹ یہ ڈالی ہے کہ جس ملک میں دودھ خالص نہیں ملتا ہے اور چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس ملک کے اندر مدرسے بن رہے ہیں، تبلیغی جماعت جا رہی ہے اور پوری دنیا میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرح بن جاؤ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا ہماری طرح بن جاؤ، تبلیغی جماعت کی طرف اشارہ ہے یا جماعت اسلامی کی طرف اشارہ ہے یا تنظیم اسلامی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اسلام کی طرف جو بلانے والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مدینہ ریاست بنا دوں گا، کوئی کہتا ہے نظام مصطفیٰ نافذ کر دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اپنا دین ملاوٹی ہے، یہ پوری قوم ملاوٹی ہے، یقین کریں ہر چیز کے اندر ملاوٹ کرتی ہے۔ انہوں نے دین کے اندر، توحید کے اندر ملاوٹ کی اندازہ لگائیے، شرک کی ملاوٹ کی انہوں نے ایمان کے اندر۔ اور مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ اکثریت انسانوں کی اس طرح مانتی ہے، اللہ کو اس طرح مانتی ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں، خالص مشرک ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اسی طرح کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، مگر جس کو تو نے اپنا بنا لیا یا اپنے ساتھ تھوڑا بہت شریک کر لیا وہ ہے، حالانکہ اس کا بھی تو مالک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کاج کرتے تھے رک جاؤ رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ کبھی کہتے تھے ہاں اولا شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے۔ کیسے ہمیں کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ باپ دادا سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے یہی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان کو کہ دیکھو اللہ کو فراڈ نہ کرو، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو فراڈ کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تجھے مانتے ہیں، اور پھر مومنوں کو بھی جو ایمان کی طرف آ رہے ہیں ان کو بھی گویا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایمان ہے۔ مالک فرماتا ہے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن جانتے نہیں، ابھی ان کو ہوش نہیں ہے، ابھی ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ پڑا ہوا ہے، امتحان کا پردہ ہے، ابھی امتحان ہو رہا ہے، آزمائے جا رہے ہو۔ ابھی تم تعداد دیکھ رہے ہو، باپ دادا کی ریت دیکھ رہے ہو، رسم و رواج دیکھ رہے ہو، علامہ کی بڑی ڈگری دیکھ رہے ہو، مدرسے دیکھ رہے ہو کہ یہ دین سکھانے والے ہیں، انہوں نے اس راستے پر چلایا ہے کہ مردوں سے فیض حاصل ہوتا ہے، مرنے کے بعد فیض بڑھ جاتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا غوث مدد۔ پھر ان کی نظر و نیاز ہے، کہیں 12ویں ہے، کہیں 11ویں ہے، کہیں 10 محرم کے شربت ہیں، پی بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا جب مرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا تم کیا لے کر آئے ہو میرے پاس۔ تمہیں توحید کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اور تم نے میرے بندوں کی بندگی شروع کر دی۔ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جن کافروں نے گمان کیا، بتاؤ کفروا کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ افحسب الذین کفروا، کیا کفر کرنے والوں نے یہ گمان کیا ہوا، یعنی یہ سوچے بیٹھے ہیں، یہ ذہن بنایا ہوا انہوں نے، اے یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا مشکل کشا کہیں، کارساز کہیں، مختار کل کہیں، جولیاں بھرنے والا کہیں، کھوٹی کھری کرنے والا کہیں، داتا دستگیر کہیں، میرے بندوں کو، اور پھر اس کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ میں ان کو شاباشی دوں گا، آگے آئیں گے جنت ان کو ملے گی۔ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، مہمان نوازی ان کی ہوگی۔ جب اس دنیا میں قدم رکھیں گے، یہاں روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آئیں گے ان کے ہتھوڑے لے کے آئیں گے اور یہاں سے مارنا شروع کریں گے اور کہیں گے این ما کنتم تدعون من دون اللہ، بتاؤ کدھر گئے تمہارے جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے تھے، چاہے کوئی یا عیسیٰ مدد کہتا ہو، کوئی یا ابراہیم مدد کہتا ہو، یا اسماعیل مدد کہتا ہو، یا علی مدد کہتا ہو، یا رسول مدد کہتا ہو، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتا تھا، چاہے نیک آدمی کو پکارتا تھا، چاہے بوڑھوں کو، دوسروں کو پکارتا تھا، جس کو بھی پکارتا تھا، سوال ہوگا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے تمہارے اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے اور بڑے اتراتے تھے کہ پہنچنی سامی ہے پیر جو میرا زمڑیاں والا پیر شاہ قلندر،
ہر مشکل وچ مدد کریندا دوواں جہاناں اندر، یہ ذہن بنایا ہوا تھا. اب کیوں نہیں مدد کرتے تمہارے؟ کدھر گئے ہو تمہارے؟ پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی آپس میں جنگ چھڑ جائے گی. یہ پیچھے چلنے والے اپنے آگے چلنے والوں، مرید اپنے پیروں کا گلا پکڑیں گے، شاگرد اپنے استادوں کا، اور ووٹر اپنے ان لیڈروں کا، اور یہ جوان اپنے افسروں کا گلا پکڑیں گے کہ بے ایمانو یہاں لے آئے ہو، نہ ایمان کی بات تم نے سنی نہ سننے دی، اور یہاں لے آئے ہو. بیوی بچے یہی لان تان کریں گے اپنے بڑوں کو کہ یہاں لے آئے ہو بے ایمان. میرے بھائیوں، اس وقت کا ذرا ذہن میں ایک تصور کیجئے، واپسی نہیں ہوگی. ایک موقع ملا ہے. آج حق کو دیکھو، حق کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، انبیاء کا راستہ کیا ہے. ہر نماز کے اندر اللہ سے حمد و ثنا کے بعد، اس سے عہد و پیمان کرنے کے بعد کہتے ہو یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا مجھے، یا اللہ ان کے راستے پر چلا. یہ دعا مانگتے ہو. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان سے تو راضی ہو گیا، جو گمراہ نہیں ہوئے، جن پر تیری لعنت نہیں پڑی ہے، یا اللہ ان کے راستے پر چلا. اور چلتے ہو آج یہودیوں کے راستے پر، عیسائیوں کے راستے پر، ہندوؤں اور سکھ تمہارے آئیڈیل ہے، ہندو تمہارے آئیڈیل ہے. تو بتاؤ تمہارا اللہ کے ساتھ پھر کیا تعلق ہے؟ یہ معاملہ ہے. اللہ کے بندے، انبیاء کے راستے پر چلو. نوح علیہ السلام کا راستہ، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ، پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، جس کو اختیار کیا صحابہ کرام نے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور آخرت میں جنت کی خوشخبریاں سنائیں. یہ راستہ ہے جنت کا راستہ، فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ. اور اگر بات نہیں مانو گے تو یاد رکھنا یہ ہر روز ایک زندگی کا کم ہو رہا ہے. ایک دن آئے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا. اگر یہ آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ کدھر حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، کس کا ساتھ دینا اور کس کا ساتھ چھوڑنا ہے، اگر یہ آپ نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا ہے تو پھر تم مارے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے. ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں کہ نہ بریلویت، نہ دیوبندیت، نہ اہل حدیثیت، نہ سلفیت، نہ حنبلیت، نہ صوفیزم، نہ جمہوریت. کسی پارٹی سے کوئی، نہ ان مسلکی لوگوں سے، فرقہ پرستوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے. بلکہ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہاں کے پکارے پوری طرح سوشل میڈیا میں، پوری دنیا میں یہ آواز جائے گی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ان سیاسی فریبکاروں سے ہمارا کوئی تعلق ہے. ہمارا تعلق ہے صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور اللہ کی بات انہوں نے کہی ہے، پھر جم گئے، پھر جماؤ دکھایا ہے انہوں نے. چاہے پتھراؤ ہوا ہو ان کے اوپر، دیس نکالا دیا گیا ہو، جنگیں ہوئی ہوں، جو مرضی ہو، انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا ہے. آخری لمحے، آخری سانس تک اس ایمان کو لے جاؤ. اللہ جانتا ہے مالک کی طرف سے ایسی خوشخبریاں ملیں گی، مرنے کے ساتھ ہی وہ جنت کی بادشاہی کا تاج تمہارے سامنے رکھا جائے گا، اور ساری تھکن دور ہو جائے گی. دنیا کی امتحان کی زندگی ہے، آخرت میں جا کے یہ کام کاج مزدوریاں نہیں ہے، بلکہ نماز روزہ بھی نہیں ہے، یقین کریں، حج اور عمرہ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف عیش کی زندگی ہے، بادشاہوں کی زندگی ہے. 60 میل اونچے محل اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے مومن بندوں کو. تیار ہیں، وہاں انتظار کر رہے ہیں اپنے مومن بندوں کا. یاد رکھیے، اگر آپ نے ایک شرک کیا، آدھا شرک کیا اور موت آ گئی تو تمہاری وہ جنتیں کسی اور کو دے دی جائیں گی. بتاؤ اس وقت تمہارے اوپر کیا بیتے گی؟ اور دکھایا جائے گا یہ تمہارا محل ہوتا ہے، یہ تمہاری بیویاں ہوتی، یہ تمہاری حوریں ہوتی. اگر تم ایمان پر قائم رہتے آخری وقت تک، نہ پکاروں کے شرک میں جاتے، نہ سجدہ تعظیمی کے شرک میں نہ جاتے، نہ تعویذ گنڈے اور امام زامن کے شرک میں جاتے، نہ پکاروں کے شرک میں، نہ جمہوریت کے شرک میں. تم شرک میں گئے ہو، اب اس سے محروم کر دیے گئے ہو. کیسی وہاں محرومی ہوگی. اللہ تعالیٰ خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے. آپ نے بات کو غور سے سنا، شوق کے ساتھ. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. مالک وہ ایمان کا راستہ دکھائے جو مالک جس کو ایمان کہتا ہے، اور اس ایمان پر موت دے جس کو مالک ایمان کہتا ہے. پھر کیا ہے؟ پھر کامیاب ہو جائے.